السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آنے والی بڑی نشانیوں، فتنوں اور حالات اور تفصیل سے بات کریں گے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یاد رہے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کوئی عام موضوع نہیں ہے۔ امام مہدی کا آنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ آج ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہم چند نشانیوں کو کچھ گہرائی سے سمجھیں گے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو اور ہم موجودہ دور کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اچھے سے جان سکیں۔ دوستو یاد رہے، یہ ہماری سیریز کی پوسٹ نمبر 4 ہے۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی تینوں ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ جا کر ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق مکمل معلومات تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر امام مہدی علیہ السلام کی تحقیقی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جڑے رہیے ہمارے اسلامی ہیلتھ ٹی وی چینل کے ساتھ۔ اگلی قسط میں ہم امام مہدی علیہ السلام کے دور کے کچھ حقائق بتائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق بھی آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ سیریز آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ہیلتھ ٹی وی پر۔ یہاں پر سچائی اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہاں پر صحت ایمان پہنچانے کا عزم رکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ویڈیو کا پہلا حصہ۔ زمین پر فتنوں کی کثرت۔ یہ فتنہ صرف جنگوں اور تباہی تک محدود نہیں بلکہ فکری اور روحانی فتنی شکل میں بھی ظاہر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا زمانہ آئے گا جب انسان صبح مومن اور شام کو کافر ہوگا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا۔ آج کے دور میں عقیدے کا بگاڑ، جھوٹے نظریات، سوشل میڈیا کی گمراہی اور باطل کو سچ بنا کر پیش کرنا اسی حدیث کا عکس ہے، اور امت مسلمہ کا انتشار۔ آپ دیکھیں، امت کے اندر فرقہ واریت، سیاسی کھچاؤ اور معاشی غلامی میں ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ یہ سب وہی نشانیاں ہیں جو امام مہدی کے قریب ہونے کی دلیل ہیں۔ قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقہ مت ڈالو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے حل صرف قرآن و سنت کی روشنی کی طرف واپسی میں ہے، نہ کہ قومیت اور مفاد پرستی میں۔ حصہ 3، بیت اللہ کا کردار اور امام مہدی کا ظہور۔ مکہ مکرمہ میں ہوگا، وہ بیت اللہ کے پاس موجود ہوں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں مہدی بنا دے گا، مگر یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ فقہ جعفریہ یعنی شیعہ کے متعلق وہ 12واں امام اور پردہ غیب میں موجود ہے۔ دوستو یاد رہے، یہ بیعت کسی سیاسی جلسے کی طرح نہیں ہوگی بلکہ یہ اللہ کے حکم سے ایک روحانی انقلاب کی شروعات ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی کی شناخت اہل علم اور نیک بندے پہچانیں گے۔ حصہ 4، قریب ترین نشانیاں۔ شام اور عراق میں بڑی جنگیں، عرب دنیا میں خون ریزی اور انتشار، زلزلوں کی کثرت، آسمان پر عجیب مظاہر اور وقت کا تیزی کے ساتھ گزرنا، ایک سال ایک مہینے کی طرح گزرنا۔ یہ سب وہ حالات ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے بہت قریب آنے کی نشانیاں ہیں۔ حصہ 5، فلسطین اور یروشلم کے حالات۔ فلسطین کے موجودہ حالات اور مسجد اقصی پر حملے اور عالمی طاقتوں کی کھینچا تانی اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یہ سرزمین آخری معرکہ حق اور باطل کا مرکز بنے گی۔ کئی علماء نے لکھا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کی عظیم فتوحات کا مرکز ہوگی۔ حصہ 6، دجال کا فتنہ اور امام مہدی۔ دوستو یاد رکھیں، امام مہدی کے ظہور کے بعد سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں۔ امام مہدی کے دور میں سب سے بڑی جنگ دجال کے خلاف ہوگی، جس میں حضرت عیسیٰ بھی نازل ہوں گے۔ یاد رہے کہ امام مہدی کا کردار صرف امت تک محدود نہیں، بلکہ یہ باطل کے خاتمے کا آغاز ہے۔ حصہ 7، تاریخی واقعات سے سک فتح مکہ۔ صرف تلوار سے نہیں بلکہ معافی اور حکومت سے حق غالب آیا۔ جب مسلمان دنیاوی لذتوں میں کھو گئے تب طاقت ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ سب سبق ہمیں سکھاتے ہیں کہ امام مہدی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہمیں تقویٰ، سمے تقویٰ اور قربانی نبھانے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ حصہ 8، اپنے بچوں کی تربیت سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں کریں اور جھوٹی خبروں اور سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچیں۔ حلال روزی کمائیں اور حرام سے بچیں۔ امت کے اتحاد کے لیے دعا اور عمل کریں۔ اور حصہ 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ان کے دشمن ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اندھیروں کے بعد روشنی ضرور آئے گی اور امام مہدی کی قیادت میں یہ روشنی دنیا کو منور کرے گی۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں فتنے کے زمانے میں دین پر استقامت دے۔ اے اللہ جب امام مہدی کا ظہور ہو ان کو پہچاننے اور ان کے لشکر میں شامل ہونے کی توفیق دے۔ ہماری نسلوں کو گمراہی اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ امت مسلمہ کو قرآن کی روشنی میں یکجا فرما۔ اے اللہ فلسطین اور تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، یہ تھی ہماری سیریز کی پوسٹ نمبر 4۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی پوسٹ نمبر 5 میں امام مہدی کے دور کے حیرت انگیز واقعات، حضرت عیسیٰ کے نزول اور آخری مارکے کی تفصیل بیان کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے چینل اسلامی ہیلتھ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یاد رکھیں، امام مہدی کا ذکر صرف ایک کہانی نہیں بلکہ آنے والی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اپنے دل، گھر اور معاشرے کو درست کریں تاکہ جب وہ وقت آئے بلکہ ہم تماشائی نہیں، امام مہدی کے مددگار ہوں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔